ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان یہ دیکھے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی بھی اس کی کسی کام میں کامیابی نہیں ہوتی اور اس کی زندگی فضول گزرتی جا رہی ہے، تعلیم بھی حاصل کی ہے تو فضول زندگی گزر رہی ہے، یا ہنر سیکھا ہے کوئی اسباب نہیں رزق کے، اور اسی طرح فضول زندگی گزر رہی ہے، تو وہ یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ایک با کمال اور با عمل بنا دیں گے۔ چونکہ بہت سے لوگ آ کر مجھے بعض اوقات روتے ہوئے بھی کہتے ہیں جی ہم تو اپنی زندگی پر افسوس کرتے ہیں کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، کوئی ہمیں کام ہوتا نہیں ہے، ہم جس کام کی طرف بڑھتے ہیں ذلت ملتی ہے، زوال ملتا ہے۔ بلکہ میں دبئی میں گیا ایک مرتبہ، وہاں ایک بندہ تھا، لڑکا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بڑی میری خدمت کر رہا تھا، گاڑی لے کر آتا، گھماتا، پھر اکرام کرتا، کھلاتا۔ میں نے بہت اچھے پیسے والے لوگ تھے، لیکن وہ جو کام کرتا تھا، باقی بھائی سیٹل تھے، وہ تھوڑا سا ڈاؤن تھا ان میں۔ تو میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے جب پہلی بار؟ کہتا جی بلال نام ہے۔ کہتا بس میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مار ہی کھا رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ وہ مکہ کی گلیوں میں بلال مار کھاتا تھا اور میں دبئی میں مار کھا رہا ہوں، اب وہ مجھے یوں کہہ رہا ہے، کہتا ہے میرا نام بلال کیوں رکھا ہے؟ اب اسے یہ نہیں پتا، یہ نام تو باکمال نام۔ ایک جزیرے میں افریقہ کے جتنے اذان دینے والے ہیں، افریقہ کا ایک ملک ہے، اس میں ہر جگہ ان کو بلال ہی کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، پھر وظائف دیے، تو اللہ نے زندگی کو پھر بہتری کی طرف کرنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، وہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، جس کام میں بڑھتے ہیں بس ذلت، پریشانی، زوال، کاروبار کرتے ہیں اس میں کچھ نہیں۔ اچھا کہتے ہیں ہم پیدا کیوں ہوئے، اور بڑی تعداد ایسی ہے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں دریاؤں میں چھلانگے عورتیں مرد مار رہے ہیں، کوئی زہر پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیوں؟ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ پہلے ایک اور جگہ سورہ مومنون میں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو میں نے تمہیں ویسے ہی بے فضول پیدا کیا؟ تمہاری پیدائش کا میں کوئی مقصد لے کے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر یا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کا ذکر کیا، خالی ہمارا نہیں۔ آپ یوں نظر دوڑائیں، آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے سب کا اللہ نے ذکر کیا، زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے۔ اب اللہ نے یہاں کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، یہ جتنے بھی ہم نے آسمان اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے بیچ میں جو بھی پیدا کیا ہے نا، لاعبین، یہ فضول نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ اب لاعبین یعنی یہ کوئی میں نے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، میں نے کوئی فضول نہیں بنایا، یہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے لبرل ہیں یا کمیونسٹ ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بس خود بنا ہے، یہ سب کچھ خود بخود انسان بھی پیدا ہو گیا مرد عورت کے ملنے سے، آسمان زمین بھی بن گئی، پہاڑ بھی بن گئے، ایسے ہی ختم ہوں گے، سب کچھ ختم، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اسی پر دنیا کا اس وقت 3 ارب کے قریب لوگ عقیدہ رکھتا ہے، چائنا پورا، رشیا تقریباً پورا، پھر اور بھی ایسے بہت سے ملک ہیں بیچ میں۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے کہا نہیں، نہ آسمان فضول پیدا کیا، نہ زمین، نہ اس کے بیچ میں کوئی مخلوق۔ اب سانپ جیسی مخلوق نہ ہوتی تو چاول کی فصل میں خوشبو اسی سے آتی ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاعب جو ہے، لاعب جو کھیل اس کو کہتے ہیں، فضول نہیں ہے، کھیل تماشے کے طور پہ نہیں ہے۔ یہ جیسے لوگ مٹی کے برتن بناتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں بچے، ایسے نہیں ہے کہ میں نے بس بنا لیا۔ لو اردنا، لو اگر میں چاہتا ان نتخذ لہوا،
اپنے لیے کھیل تماشا، اللہ کہہ رہا ہے اگر میں اپنے کھلونے ہی بناتا تو پھر مجھے زمین اور آسمان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو میں اپنے پاس عرش مالا پہ کوئی چیز بناتا نا، پھر میں جنت میں کوئی چیز بناتا ساتوں آسمانوں پہ، تو مجھے 7 آسمان 7 زمینیں، پھر یہ سب کہکشائیں اور سورج چاند تارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ساری آبشاریں، یہ سارا کچھ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچو، اللہ کہتا ہے سوچو۔ اچھا یہاں جو لفظ ہے لو فرضی بھی ہوتا ہے جب بھی آئے گا، اللہ کہتا ہے اگر۔ پھر لہوا جو امام ابن کثیر نے لکھا، لہوا یمن کے لوگ بیوی کو ہی بولتے تھے، یمن کے لوگ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی تنبیہ کی، اے عیسائیوں تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی کوئی بیوی ہے، یا تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یا زمین پہ تم کو بناتا اپنے بیٹا یا بیوی، نعوذ باللہ۔ اللہ پھر جنت کی حوروں کو کیوں نہ بناتا اپنے پاس، جو ہے جنت میں جو مشک عنبر زعفران کستوری سے بنی ہے، اور یہاں کی عورت آگ مٹی ہوا پانی سے بنی ہے، تو تم مٹی گارے سے بنے ہوئے، اللہ کے وہ خالق کہاں اور تم کہاں؟ لہوا، یا اللہ نے لو کہہ کے لہوا کہہ کے بتایا کہ یہ سوچو بھی نہیں، اگر اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو وہ بناتا اپنے پاس۔ اور پھر فرمایا آخری میں ان کننا فاعلین، تو یہ سب کر گزرتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سوچ رہا ہے تو کام کوئی آ کے بیچ میں رکاوٹ نہ ڈال دے، نہیں، اللہ کا کن کہنا فیکون ہے۔ تو اب اللہ نے ہمیں کتنی اہم بات سمجھائی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ جو پہلا جملہ ہے آیت نمبر 16 ہے سورہ انبیاء 17واں پارہ، یہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کی تعلیم ہے لیکن ڈگریاں لے کے آپ پھر رہے ہیں، ہنر ہے کوئی آپ کو روزگار نہیں مل رہا، آپ کے پاس سارے اسباب ہیں لیکن آپ کے پاس جو ہے سہولت نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے کوئی آسائش نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی رزق نہیں ہے، کوئی مقام اور معاشرے کے اندر کوئی آپ کو ویلیو نہیں ہے، تو پھر آپ اس آیت کریمہ کو، یہ آیت وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اتنی آسان سی ہے، آپ اس کو پڑھیں 100 مرتبہ 11 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا ایک مقصد، آپ اللہ کے بنائے ہوئے مقصد پہ چلیں۔ اللہ کہتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں میں نے اپنے لیے اور دنیا کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، تو آپ اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑیں، اس آیت کو پڑھیں، جتنا زیادہ دن یا تعداد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ڈگری آپ کے پاس ہے، ہنر آپ کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، ڈگری بھی نہیں ہے، آپ اس آیت کو پڑھیں، پھر بھی آپ فضول نہیں ہیں، پھر بھی آپ کی ویلیو ہے۔ اب جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو ہیرا بن گیا، تو اب دین کے ساتھ جڑ گیا تو ویلیو اور بڑھ گئی، اتنی ویلیو بڑھ گئی کہ اللہ نے یہ ان پڑھ جاہل مزدور ٹائپ آدمی ہے لیکن دین والا ہے، اللہ نے اس کو کہا کہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ سورۃ توبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہارے مال جان کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، تم میں سے سودا کر لو، یعنی قیمت کتنی بڑھ گئی۔ تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ویلیو بنے گی، اللہ آپ کو روزگار دے گا، اللہ آپ کو جاب دے گا، تجارت دے گا، ضرورتیں پوری کرے گا، لاعبین نہیں ہے، اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔